نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل اسی طرح مشرکین کی ایک بہت بڑی بری عادت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی بے شمار دلیلیں، بے شمار نشانیاں ان کے آباء و اجداد کے پاس آئی، مگر ان ظالموں نے ان کو بدل دیا، ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت کا بھی یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، ان سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ آباء و اجداد کو اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا، اللہ کی نعمت کا شکر کرتے، انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو تورات دی، ان کو چاہیے تھا اسے سر تسلیم خم کرتے، مگر انہوں نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت کو کوہ طور ان پر بلند کیا اللہ رب العزت نے، اور ان کو کوہ طور ان پر گرانے کی دھمکی دی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام سنا تو اس میں شبہات نکالنے لگے، تو آسمانی بجلی ان پہ پڑی اور یہ مارے گئے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے دلائل کو مسلسل ان کے آباء و اجداد بدلتے رہے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اگر ان سے فائدہ حاصل کرتے تو ہدایت پا جاتے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی انہیں بہت نوازتا، آخرت بھی سنور جاتی، مگر ان ظالموں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا، ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا، ان سے اعراض کیا، ان کی قدردانی نہیں کی، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کو سخت عذاب کے ساتھ پکڑا، دنیا کے اندر بھی پکڑا، آخرت کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے ہم نے ان کو واضح دلائل دیے، کتنی واضح دلیلیں ان کو دی ہم نے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ
اور جو اللہ کے نعمتوں کو بدلتا ہے، اس لیے کہ یہ دلائل ہدایت کا سبب بن سکتے تھے اگر یہ اسے اختیار کرتے، تو اتنی بڑی نعمت کو انہوں نے ضائع کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ رب العزت کا بھی ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے سخت سزا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنے واضح دلائل سے انہوں نے فائدہ حاصل کیوں نہ کیا؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا ان کو یہ دلائل سمجھ نہیں آئے؟ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ خود بیان فرما دی، زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر دنیاوی زندگی پر مر مٹے، دنیاوی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، دنیاوی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اصل مرضی یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیاوی زندگی کو ترجیح دو گے تو آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، آخرت کے اعمال میں دل نہیں لگے گا، آخرت کی طرف دل متوجہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے وہ برے لگیں گے، ان سے مذاق کریں گے، جیسا کہ یہودی اور اسی طرح رؤسائے مشرکین مکہ مذاق کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمار سے، حضرت بلال سے، حضرت خبیب بن عدی سے، حضرت صہیب رومی سے، کہ یہ خود غریب لوگ ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر تمہیں اسلام کی برکت سے غلبہ عطا کرے گا۔ اپنی ان کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ جب اٹھ کر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، تم اسے کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اسے قبول کیا جائے، یہ اتنی شرافت اور عظمت والا ہے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی کچھ دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش نہیں سنی جاتی، اگر کوئی بات کرے، کوئی بات کہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا آدمی تھا جو بظاہر شرافت اور عظمت والا، مال و دولت والا ہے، اس جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے، یہ اکیلا بات والا شخص پوری زمین ان سے بھر جائے تو یہ بہتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے آج بھی ہماری سوچ، اس کا معیار اور سوچنے کا انداز کیا ہے، اور دعوے ہمارے عشق رسالت کے ہیں، عشق نبی کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، مگر ہم اندر سے کھوکھلے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں اس دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ کافر مشرکین یہودی اسی پر مر مٹے ہیں، اسی لیے یہ ہدایت سے دور ہو گئے اور ایمان والوں سے مذاق کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا یہ متقی لوگ ہیں، حضرت بلال،
حضرت عمار، حضرت صہیب رومی، حضرت خبیب بن عدی، حضرت عبداللہ بن مسعود، سارے کے سارے صحابہ جو ایمان لے آئے اور تقوی کی وجہ ہی سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. اس لیے فرمایا والذین اتقوا، فرمایا ضمیر بھی تو لگ جا سکتی تھی نا. اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایمان علیحدہ ہے، تقوی علیحدہ ہے، اور تقوی سے ایمان کی بہاریں ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ متقی لوگ ان دنیا پر مر مٹنے والے لوگوں سے قیامت کے دن بہت بلند ہوں گے. یہ جنت میں ہوں گے، یہ جہنم میں، وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، یہ اسفل السافلین میں ہوں گے. اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے بغیر تقوی کے، بغیر ایمان کے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ رزق کی بات کرتے ہیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، یہ اس کی قسمت میں اللہ نے جو لکھا ہے، اپنی مصلحت اپنی حکمت کے مطابق جسے جتنا چاہتا ہے اللہ رزق عطا فرماتا ہے. انہوں نے اپنا ایمان خراب کر دیا، دنیا کے پیچھے پڑ کے، دنیا کے پیچھے مست ہو کر، اس پہ فریفتہ ہو کر، اس پر اندھے ہو کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی. جنت میں میں نے اکثر مساکین کو دیکھا، فقراء کو دیکھا. مالداری ایمان کو خراب کر دیتی ہے. اور فرمایا جہنم میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو انی حرمت علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر الظلم، ظلم کو حرام کر لیا ہے. تو تم بھی، تمہارے درمیان میں بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو. اللہ رب العزت نے اس ظلم کی حرمت کی اہمیت کی وجہ سے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل ظلم نہیں ہوتا. ساری کائنات کو اگر اللہ رب العزت آگ میں بھی ڈال دے تو یہ ظلم نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. جس طرح چاہے اس کائنات میں تصرف وہ کر سکتا ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اندازہ کیجئے ظلم کتنا سخت ہے. فرمایا ظلم نہ کرنا. اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دے دوں وہی ہدایت پر ہے. ایک تو انسان کی خواہشات انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، دوسرا شیطان ہے اس کو برانگیختہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے. تو اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا. فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور فرمایا میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر وہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، اس لیے مجھ سے مانگو. تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو، مگر جس کو میں کپڑا پہنا دوں مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور فرمایا اے میرے بندو تم نہ مجھے نفع دے سکتے ہو نہ مجھے نقصان دے سکتے ہو. فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا یکونوا علی افجر قلب احد منکم، اگر یہ سارے انسان، سارے جن، اول سے آخر تک سارے کے سارے علی افجر، کائنات میں سب سے زیادہ فاجر
شخص کے دل پر جمع ہو جائے، اس طرح ہو جائے. فرمایا ما نقص من ملکی شیئا، میرے ملک سے، میری بادشاہ سے کچھ بھی نہیں کم کر سکتے. یعنی سارے کے سارے شیطان بن جائیں، نافرمان ہو جائیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے بادشاہت میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئے گی. اور لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تمہارے اول تمہارے آخر، اول سے لے کر آخر تک انس اور جن سب جمع ہو جائیں، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ جو متقی ہیں انبیاء علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرح دل ہو جائے. فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، میرے بادشاہت کے اندر، میری عظمت کے اندر، میری شرافت کے اندر، میرے ملک کے اندر ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کر سکتے. یعنی تم جو بھی کرتے ہو اس کا نفع، اس کا نقصان وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے. اللہ رب العزت نے یہ شریعتیں بھیجی، انبیاء کو بھیجا، احکامات کو بھیجا، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، انسانوں ہی کا فائدہ ہے. اور پھر فرمایا اگر سارے کے سارے انسان اور جن اس کائنات کی بڑی طاقتیں، کیونکہ بڑی طاقتیں یہی ہیں، یہی مکلف انہی کا ذکر کیا، وگرنہ تو ساری مخلوق قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگنے لگیں، فأعطیت کل انسان مسألتہ، میں ہر کسی کو، ہر انسان کو اس نے جو مانگا، جو اس کے دل میں آیا، جو اس نے زبان سے کہا، میں سب کو عطا کر دوں. فرمایا میری بادشاہت میں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو اگر سمندر میں ڈال کر نکالیں تو جتنی وہاں کمی آتی ہے، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہے. فرمایا یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں انہیں شمار کرتا ہوں، تو جو اچھے اعمال کرے اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا، جو برے اعمال کرے وہ کسی کو برا بلا نہ کہے، اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، اس لیے کہ یہ وبال، یہ برائیاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ اس کے اعمال کا بدلہ ہے. تو جب ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں، کھانے سے متعلق ہو، پینے سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو، حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بغیر کسی غرض کے. اللہ کے اس میں کوئی غرض نہیں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، سارے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی پہ اور سخت ترین نافرمانی پہ جمع ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرا کمی نہیں آتی. اگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھی زیادتی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت اگر ساری کائنات کو اس کی امیدوں کے مطابق، اس کی آرزوؤں کے مطابق ساری کائنات کو ہر چیز عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی. تو پھر انسان کو اپنی دنیا کی زینت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، وگرنہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ یہودیوں کے اندر بھی یہی مرض تھا، مشرکین مکہ کے اندر بھی یہی مرض تھا کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. آج کے مسلمانوں میں بھی یہی مرض رگ و پا کے اندر پیوستہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العزت اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے.
دین اسلام کے مطابق ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے والے اعمال ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔